بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ آج دو تین موضوعات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ریجن میں امریکہ اور ایران کے درمیان جو کشیدگی بڑھ رہی ہے اس پہ بات کریں گے۔ اس سے اگر یہ خدا نخواستہ ٹینشن بڑھتی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، تو کیا یہ ایران اور امریکہ تک محدود رہے گی یا امریکہ کا ایجنڈا اس کے بارے میں کچھ اور ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور ایک اور ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست خاص طور پہ کدھر جا رہی ہے، اور اپوزیشن، دو بڑی اپوزیشن جماعتیں خاص طور پہ بلاول زرداری اور مریم نواز، یہ دونوں یوں سمجھیں کہ ری لانچنگ ان کی ہونے کو جا رہی ہے۔ بلاول زرداری اپنا سفر شروع کر چکے ہیں پارلیمانی سیاست کا، وہ اس وقت ممبر قومی اسمبلی ہیں۔ مریم بی بی ابھی تک باہر ہے کیونکہ وہ ڈسکوالیفائی ہیں اور فی الوقت وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی، اور یہ چیز ماضی میں دونوں ایک دوسرے کے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا، یا کہیں کہ بھٹو فیملی اور شریف فیملی آپس میں دست و گریبان رہے ہیں اور شدید ترین اختلافات رہے ہیں۔ یہ دونوں ملے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے کہ اس سے کیا ہے، ان کا پلان کیا ہے اور اہداف کیا ہیں۔ دو موضوعات پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ایک تھوڑی سی کر دوں بات کہ ہم دو تین دفعہ بتا چکے ہیں کہ کراچی میں جو آئل اینڈ گیس تلاش کرنے کے لیے جو ڈرلنگ ہو رہی ہے وہ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے، اب تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ آج کچھ خبریں چھپی تھیں کہ شاید ایک اور دو ٹی وی چینلز میں کہ اس پہ رزلٹ نیگیٹو آیا ہے، تو ہم نے بھی معلوم کیا اپنے سورسز سے اور ہائیسٹ لیول پہ، تو انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ خبر درست نہیں ہے کہ کراچی سے سمندر میں ہمیں کچھ نہیں ملا یا مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے آئل اینڈ گیس کے ذخائر کے حوالے سے۔ تو یہ بات، اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے، اور ہماری اطلاعات یہی ہیں کہ انشاءاللہ وہاں سے ہمیں ملے گا، ذخائر ملیں گے اور پازیٹیو رزلٹ آئے گا۔ اچھا جی، اب چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ہم ریجن کے حوالے سے پاکستانی پولیٹکس پہ بعد میں آتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ ایران کی اور امریکہ کی کشیدگی جو ہے وہ ایک طویل عرصے سے چل رہی ہے، لیکن اچانک امریکہ نے خلیج میں اپنی موو کرنا شروع کر دی فورسز، بحری بیڑا خاص طور پہ۔ پہلے قطر اور سعودی عرب کی لڑائی کروائی خلیج دیگر ممالک سے، قطر کی، سعودی عرب سے بھی، یو اے ای سے بھی، باقی ہمسایہ ممالک سے، ان کو علیحدہ کیا۔ اس کے بعد یمن کا چل رہا ہے جھگڑا، اور یمن میں بھی پراکسی وار ہو رہی ہے سعودی عرب اور ایران کے درمیان۔ میں اس کو سعودی عرب اور ایران نہیں بلکہ اس میں امریکنز بھی شامل ہیں، وہ بھی یمن میں ایسی صورتحال رکھنا چاہتے ہیں کہ سعودی عرب کے لیے تھریٹ برقرار رہے اور سعودی عرب کو دباؤ میں رکھا جائے۔ پھر انڈیا نے اپنے ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ پاکستان کی طرف جو تھا اس کو بارڈر پہ ایکٹیو کر دیا ہے، یہ چیز۔ پھر بغداد میں امریکہ نے کہا ایک بار پھر کہ اپنے میسیج دیا کہ وہاں سے قونصلیٹ خانے سے اپنا سفارتی عملہ کم کرنے کے لیے۔ ایران کی سچویشن دیکھیں تو ایران بھی بھرپور تیاریاں کر رہا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی پہ بھی ہم نے جو پچھلے 24-36 گھنٹوں میں چیزیں دیکھیں تو ایران بھی اس میں بھرپور، وہاں پہ ایک جنگ کا ماحول
کریٹ ہو رہا ہے، گو کہ وہ کہتے ہیں کہ جنگ نہیں چاہتے ہم، لیکن عملاً ظاہر ہے جب امریکہ نے اپنے بحری بیڑا جو ہے وہ ادھر خلیج میں بھیجنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد قطر میں جو خاص طور پہ ان کا اڈا ہے، فوجی اڈا، وہاں پہ ایکٹیویٹیز شروع کر دی ہیں، تو کامن سینس ہے کہ ایران کسی پہ اعتبار تو نہیں کر سکتا، کوئی بھی ملک نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایران کے بعد قطر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قطر میں امریکہ اپنے طاقت شو کر رہا ہے، وہاں پہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ افغانستان میں اس کا آلریڈی نیٹ ورک موجود ہے، وہاں پہ بھی انٹیلیجنس نیٹ ورکنگ ان کی افغان انٹیلیجنس کے ساتھ ہے، وہاں پہ CIA موجود ہے، سارے موجود ہیں، تو وہاں پہ بھی یہ ساری چیزیں کچھ ایکٹیویٹیز دیکھی جا رہی ہیں، اور سی پیک کو انڈر تھریٹ رکھنے کے لیے یہ کیا کہنا چاہیے یاجوج و ماجوج سب اکٹھے ہیں، جبکہ یہاں پہ پاکستان، چائنا، رشیا اور ترکی یہ ایک ہیں، اور ظاہر ہے ایران کے معاملے میں بھی پاکستان امریکہ کے ساتھ بالکل بھی نہیں کھڑا ہوگا، ایسی کوئی پالیسی اختیار نہیں کرے گا کہ وہ ایران کے اگینسٹ امریکہ کی جو اسکرپٹ ہے اس کے مطابق چلے۔ پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ کیا انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پہ امریکی لڑائی لڑے گا یا پھر اس ریجن کے حوالے سے بھی اپنے مفادات کو دیکھے گا۔ تو یہ ایکٹیویٹیز اس خطے میں بھرپور قسم کی ہونے جا رہی ہیں، اور پلان ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تمام، اور اس کی جو کہنا چاہیے ٹارگٹ، اس کا ہدف وہ سارے کے سارے اسلامی ممالک ہی ہیں کہ اسلامی ممالک کو آپس میں لڑایا جائے، سعودی عرب، ایران دستوں گریبان ہو جائیں، اور پھر ظاہر ہے یہ لڑائی پھیلے گی، جب پھیلے گی تو امریکن مفادات کا تحفظ ہوگا، اس میں چائنا کو بھی کودنا پڑے گا، رشیا کو بھی کودنا پڑے گا، پاکستان بھی اس سے نہیں بچ سکتا۔ تو یہ ایک گرینڈ پلان ہے امریکہ کا، اور باقی اس کے دوست ممالک کا، اس کے لائک مائنڈڈ جو ہیں وہ اس پلان کا حصہ ہیں، اور اس میں ہدف کون بنے گا؟ اس میں ہدف ہوگا سعودی عرب، ایران، پاکستان، یہ ممالک خاص طور پہ ترکی یہ ہوں گے، اور انڈائریکٹلی چائنا کے جو تجارتی مفادات ہیں اس خطے میں، سی پیک، وہ یہ تو ہیں بیرونی خطرات جس میں پاکستان کو بھی گھیرے میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، بلکہ ہے پاکستان۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، ملٹری فورسز ہیں، یہ سارے ان جو بیرونی خطرات ہیں سنگین ترین، اس پہ کچھ سنجیدہ گفتگو کریں۔ لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ کل اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس ہو رہا ہے، اور یہ پہلا ایسا کوئی اجلاس ہوگا جس میں بلاول زرداری اور مریم بی بی یہ باقاعدہ طور پہ دونوں ایک تصویر ہمیں ملے گی، اور یہ مستقبل کی سیاست کے مناظر کل ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرف صورتحال جانی ہے، کیونکہ بلاول صاحب نے بیسیکلی یہ انوائٹ کیا ہے افطاری پہ، مریم بی بی آ رہی ہیں، اور مریم بی بی سزا کے بعد ان کو سزا ہو گئی تھی، جیل چلی گئی تھیں، پھر ضمانت ہوئی، اس دوران کوئی
ایکٹیویٹی ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایز سچ نہیں تھی، تو کل ان کی یہ پہلا کیا کہنا چاہیے پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے اور پہلی انٹری ہے سیاست میں سزا کے بعد، تو باقاعدہ طور پہ ایک پولیٹیکل ایونٹ جو ہے اس کو منانے کے لیے وہ کل منظر عام پہ آئیں گی۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نواز کی مستقبل کی جو سیاست ہے وہ اب مریم بی بی کریں گی، شہباز شریف صاحب اس میں نہیں ہوں گے۔ گو کہ حمزہ شہباز ان کے ساتھ ہوں گے، اطلاعات یہی ہیں کہ مریم بی بی کے ساتھ آئیں گے، لیکن لیڈ جو ہے وہ مریم بی بی کریں گی۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی طے شدہ، اور یہ کم و بیش وہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اگر ان کی وہ شہباز شریف صاحب کا ایونٹ اگر وہ شہباز شریف والا جو سیگمنٹ ہے وہ نکال بھی دیں تو وہی آتا ہے کہ اگر یہ اقتدار ان کو دوبارہ ملتا ہے پی ایم ایل این کو، تو مریم بی بی ہی فیصلے کریں گی کہ کس نے کہاں پہ کھیلنا ہے۔ تو ایک تو چیز یہ ہے، اور دوسرا بلاول ظاہر ہے ابھی تک ساری خرافات جو سزاؤں وزاؤں سے بچے ہوئے ہیں، لوگ ان پہ مقدمے چل رہے ہیں، تو یہ چیز ہے۔ لیکن کیا مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی یا زرداری صاحب بلاول زرداری اینڈ مریم بی بی ایک دوسرے سے مخلص ہیں اور واقعتاً ان دونوں کا ایک ہی ایجنڈا ہے؟ کیا حکومت دونوں ہی گرانا چاہتے ہیں؟ تو مجھے ایسا لگتا نہیں ہے کہ ان دونوں کا ایجنڈا ایک ہو۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ پورے کا پورا سیاسی سیٹ اپ جو ہے مرکز میں پی ٹی آئی اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، پنجاب میں بھی مخلوط حکومت ہے، کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی مخلوط حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ تو پیپلز پارٹی کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گی کہ جس سے کوئی ایسا ایکٹ ہو کہ جس کی وجہ سے مرکزی حکومت کو گراتے گراتے ایسا نہ ہو کہ سندھ حکومت گر جائے، کیونکہ یہ جو سیاسی سیٹ اپ اس وقت کام کر رہا ہے پاور شیئرنگ کا، تو اس میں پیپلز پارٹی اس پاور شیئرنگ کی بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، دوسرے بڑے صوبے میں اس کی حکومت ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ مسلم لیگ نواز بالکل اور مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ دو ایسی جماعتیں ہیں جن کو ایک طویل عرصے کے بعد وہ اقتدار میں نہیں ہیں، نہ صوبے میں نہ مرکز میں۔ اس کے ساتھ آپ این بھی شامل کر لیں، لیکن اس کے علاوہ باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ کاف اقتدار میں ہے، ایم کیو ایم اقتدار میں ہے، جی ڈی اے اقتدار میں ہے، پی ٹی آئی اقتدار میں ہے، اختر مینگل صاحب کی جماعت اقتدار میں ہے، بلوچستان میں مخلوط حکومت ہے، جنوبی پنجاب محاذ وہ اقتدار کا حصہ ہیں۔ تو اس لیے کل کی نشست میں کوئی ایسا بہت بڑا بریک تھرو ہونے کو نہیں ہے، بلکہ یہ ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور ان کے مفادات بھی الگ الگ رہیں گے۔ اور کل کا جو سیاسی ایونٹ ہے اس پہ مسلم لیگ نواز الگ سے یا شریف فیملی الگ سے اس کو بارگیننگ چپ کے طور پہ استعمال کرے گی، اور بلاول زرداری صاحب اپنے لیے اس کو بارگیننگ چپ کے لیے استعمال کریں گے، کیونکہ دونوں خاندانوں پہ اس وقت کرپشن کے مقدمات ہیں، کچھ کو سزا ہو چکی ہے، کچھ انڈر ٹرائل ہیں، انڈر انویسٹیگیشن ہیں، کچھ ضمانتوں پہ ہیں۔ تو اس لیے ان حالات میں یہ تصویر تو ایک اچھی ہوگی، لیکن اس تصویر کے نتیجے میں کیا کوئی پی ٹی آئی کی حکومت کو خطرہ ہوگا؟ فوری طور پہ ایسا کوئی لگتا نہیں ہے۔